الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہی بات کی تھی کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو، حوا علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کو، جنت میں ٹھہرا دیا اور فرمایا جہاں سے مرضی کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ رب العالمین نے ان کو چند کلمات سکھلائے جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، جس طرح آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی اسی طرح آدم کے بیٹے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین گناہ گار انسان وہ ہے جو غلطی کرتا ہے اور پھر اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ کو یہ بندہ بڑا ہی پسند اور محبوب ہے، اس لیے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم سے غلطی ہو جائے ہم فی الفور اپنے رب سے معافی مانگیں، اور معافی بھی ایسی توبۃ نصوحا جس کے بعد اس گناہ کو دوبارہ دہرانے کا موقع نہ ملے۔ اللہ ایسی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور پھر ایسی توبہ کے متعلق میرا رب کہتا ہے جو ایسی توبہ کرتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو پکی توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر شمار کر دیتا ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ کل کے سبق کے اندر پھر اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، نبی آئیں گے، کتابیں آئیں گی، جس نے اس کو مان لیا قیامت والے دن اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا، لیکن جنہوں نے نہ مانا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ کل تک کے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ آج کے سبق سے بنی اسرائیل کے متعلق تذکرہ ہونے لگا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے اوپر جتنے انعامات ہوئے تھے ان کا تذکرہ کرنے لگے ہیں مطلقاً، پھر آگے مزید وضاحت کے ساتھ میرا رب بات کرے گا۔ بنی اسرائیل، ان کو اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ساری یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان کے اوپر سب سے بڑا احسان میرے رب کی طرف سے یہ تھا کہ ان کے اندر بے شمار انبیاء کو بھیجا، ان کو کتابیں عطا فرمائیں، من اور سلوہ پکا پکایا کھانا آسمان سے ان کے لیے آیا کرتا تھا، 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے، ان کو بڑی ہی میرے رب نے معاشرے کے اندر فضیلت عطا فرما رکھی تھی۔ اسی لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکرو، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ سبحان اللہ، ایک ایک کر کے میرا رب آگے جا کے ایک ایک نعمت کا تذکرہ کرے گا۔ فرعونیوں سے نجات میں نے دی، من اور سلوہ میری طرف سے نازل ہوتا تھا، بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر کیا، جو تم نے مانگا میں نے ہر چیز تمہیں عطا فرمائی۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تم پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا
اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے وعدہ یہ بھی لے رکھا تھا تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر مبعوث ہو جائیں گے تو ہم ان کی تائید کریں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ہم کتاب سے ان کے لیے دلیل دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ تو فرمایا یہ تمہارا عہد تھا جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا، اوفی بعہدکم، میں نے تمہارے ساتھ کیا عہد کیا تھا؟ میرا عہد یہ تھا کہ تم اگر اتباع کرو گے، اسلام کو قبول کر لو گے تو میں تمہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ فرمایا وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اگر تم نے بات کو نہ مانا، سیدھے رستے کا انتخاب نہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید نہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھا، اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانا، تو یہ بات یاد رکھو، جس طرح ترغیب ہے اسی طرح ترہیب بھی ہے، پھر میری پکڑ بھی بہت سخت ہے، میرے عذاب سے ڈر جاؤ۔ پھر قیامت والے دن تمہارے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی، تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے میں تمہارے سامنے بات بیان کر رہا ہوں، اپنے اوپر جو تمہارے اوپر میرے رب نے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کو دیکھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو اور اس اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم نے اس عہد کو پورا نہ کیا تو اللہ کل قیامت والے دن تم سے ضرور پوچھے گا۔ فرمایا وآمنوا، ایمان لے آؤ، بما انزلت، جو نازل کی ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس کتابیں پہلے موجود ہیں نا، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، یہ کتاب ان ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لہٰذا تم اس کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم ایمان لے آؤ، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا، اول کافر بہ، پہلے کفر کرنے والوں میں سے۔ تمہارے سامنے ہی بات ہو رہی ہے، اے اہل کتاب بنی اسرائیل، تمہیں تو کتاب ملی ہے، تم تو اہل کتاب ہو۔ مشرکین نے جو کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، اس قرآن کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ تو جہالت کی بنا پر تھا، ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ ان کو کتاب ملی، نہ علم تھا، تو انہوں نے انکار کیا، تو وہ جہالت کی بنا کے اوپر تھا۔ لیکن تمہیں تو علم ہے، تم تو کتابوں کے اندر پڑھے ہو، تمہیں تو سب کچھ علم ہونے کے باوجود تم پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من بعد اسمہ احمد، میرا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تم نے اس کی تائید کرنی ہے، اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ تو یہ تمہاری تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر تم کیوں انکار کرتے ہو؟ فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ، تو تم پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ تم بیچو بآیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑے داموں میں۔ اور اس دنیا کی غرض سے اس قرآن کو نہ ٹھکراؤ، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو، اس دنیا کی محبت کی وجہ سے اس دین سے منہ نہ پھیرو، اس کتاب کو پس پشت نہ ڈالو۔ تمہاری کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، تمہاری کتابوں کے اندر سب کچھ نازل شدہ ہے، لیکن تم دنیا کی محبت کرتے ہوئے اس دنیا کے ساتھ تم اس دین کو چھوڑ رہے ہو، اس کتاب سے منہ پھیر رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہے، تو یہ دنیا کی جو محبت ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، تم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو اللہ کی آیات کو اس طرح نہ بیچو۔ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ،
اللہ پھر کہتا ہے اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، جس کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے اللہ رب العالمین ظالم کو ڈیل دیتا رہتا ہے، اور جب ظالم کو پکڑنے کے اوپر آتا ہے تو پھر ایسا پکڑتا ہے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو فرمایا اس اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم خلط ملط کرو، الحق حق کو، بالباطلی باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم جانتے ہو حق کو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں علم بھی ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود تم پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں کا ایک گروہ نکلا باہر، گدھے کے اوپر ایک آدمی کو بٹھایا ہوا، اس کا منہ کالا کیا ہوا اور اس کو علاقے کا چکر لگوا رہے تھے۔ نبی اسلام نے روکا، فرمایا روکو، خیریت کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بدکاری کی ہے اس لیے ہم اس کو یہ سزا دے رہے ہیں، یہ زانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنی کتاب کے اندر یہی سزا پاتے ہو؟ وہ سارے لوگ کہنے لگے ہاں جی ہماری کتاب کے اندر یہی کچھ لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ایک عالم دین کو بلایا، وہ اپنی کتاب لے کے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے نا اس کو اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم دے کے پوچھا، اللہ کے نام سے سچ بولنا، کیا تمہاری کتاب کے اندر یہی سزا لکھی ہے یہ جو کر رہے ہیں لوگ؟ کہنے لگا نہیں، ہماری کتاب کے اندر یہ سب کچھ نہیں لکھا۔ فرمایا پھر کیا لکھا ہے بتاؤ؟ فرمایا ہماری کتاب کے اندر، وہ یہودی عالم دین کہنے لگا ہماری کتاب کے اندر جو زانی ہے، زنا کرے اس کو رجم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ تو پھر نبی اسلام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جب کوئی امیر زانی کرتا، بدکاری کرتا تو ہمیں پھر اس کو چھوڑنا پڑتا تھا، غریب کوئی ایسی حرکت کرتا تو ہم اس کے اوپر قانون نافذ کرتے تھے۔ تو ہم نے پھر مل بیٹھ کے سوچا کہ اب کوئی درمیانی راہ نکالیں جس سے امیر بھی شامل ہو جائے اور غریب بھی آ جائے، ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ تو ہم نے درمیانی راہ یہ نکالی ہے، جب کوئی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ہم اسے چند کوڑے لگاتے ہیں، اس کا منہ کالا کرتے ہیں، گدھے پر بٹھا کے اس کو چکر لگا دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، اس روح زمین پر جس سزا کو انہوں نے ختم کر رکھا تھا، آج تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز کرنے لگا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس یہودی کو رجم کروایا تھا۔ تو فرمایا تم حق کو جانتے ہو اور پھر بھی تم چھپا دیتے ہو۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بلائے گا جس سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا ہو اور حق بات کو جانتے ہوئے اس نے جان بوجھ کے چھپایا ہو، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگامیں ڈالے گا۔ اللہ سارے لوگوں کے لیے اللہ میرا اس کو عبرت بنا دے گا۔ تو فرمایا تم حق کو جانتے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے، اس کتاب اللہ کو جانتے ہوئے یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر نہیں تم لوگوں کو بتلاتے؟ لوگوں کو تو بتلاؤ کہ یہ سچی بات ہے، سچ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، نماز ایمان کو قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو بنیادی حکم ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس بندے کے اعمال کے اندر نماز ہی نہیں، وہ میرے رب کے نزدیک سب سے بڑا ناشکرا انسان ہے۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔
اگر نماز کے معاملے میں وہ کامیاب ہو گیا تو دوسرے معاملات کے اندر آسانی سے گزر جائے گا، اور اگر نماز کے اندر ہی پھنس گیا، نماز کے اندر ہی کام خراب ہو گیا، تو دوسرے معاملات کے اندر پھنسنا، پکڑے جانا اس کا اور زیادہ معاملہ خراب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے لکڑیوں کو اکٹھا کرواؤں اور پھر ایک اذان کہنے والے کو اذان کا حکم دوں، پھر ایک انسان کو، آدمی کو میں نماز پڑھانے کے لیے، امامت کے لیے آگے کروں، اور پھر میں آگ یعنی لکڑیاں لے کے نکل جاؤں۔ جن گھروں کے اندر ابھی تک مرد بیٹھے ہوئے ہیں، میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا کے ختم کر دوں، لیکن مجھے ڈر ہے گھروں کے اندر بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اس لیے میں یہ کام نہیں کرنے لگا۔ اتنی سخت وعید ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور کل قیامت والے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا؟ فرمایا قارون، فرعون، حامان، جو اللہ کے بڑے بڑے باغی دشمن اس دنیا سے گزر کے گئے ہیں، اس کا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر صاحب حیثیت ہو، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، صاحب نصاب بن گئے ہو، تو نصاب کے تحت زکوٰۃ ادا کرو جو اللہ رب العالمین نے سال میں 1 مرتبہ تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے مراد باجماعت نماز ادا کرو۔ نماز مسلمان مرد کے اوپر اللہ رب العالمین نے باجماعت نماز فرض کی ہے، تو باجماعت نماز فرض ہے، باجماعت ہی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اکیلے تنہا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ چاہے کوئی بھی نماز ہے، جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب، اور تنہا پڑھے گا تو 1 نماز کا ثواب۔ تو اس لیے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا کام کرنے کا، وتنسون، اور تم بلا دیتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو۔ لوگوں کو تو تم دعوت کا کام کرتے ہوئے بڑی تلقین کرتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، فلاں کام کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، اچھے کام کرو، سچ بولو، اور خود تم وہ کام کرتے نہیں۔ ایسے انسان کو میرا رب کل قیامت والے دن لوگوں کے لیے عبرت بنا دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کے اندر لوگ گئے ہوئیں گے، ایک بندہ ایسا ہوگا جو اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد اس طرح چکر لگا رہا ہوگا جس طرح گدھا چکر لگاتا ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، آ کے دیکھیں گے حضرت صاحب آپ تو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، آپ کے ساتھ یہ کیسا معاملہ بن گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان بول کے کہے گا میرے اندر یہی سب سے بڑی خرابی تھی، میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، لوگوں کو دعوت دینا، نمازی بنانے کے لیے، کوئی بھی کام کی دعوت دینے کے لیے انسان پریکٹیکل خود کرے۔ حقیقت بات ہے اللہ کی توفیق سے آپ کو دیکھ کے لوگ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ جب حدیبیہ کے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا تو لوگوں اہل مکہ نے روک دیا، تو اس وقت عمرے کے ساتھ قربانی بھی لوگ لے کے جایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہمارا معاہدہ ہو گیا، آئندہ سال ہم آئیں گے تو اپنے جانور ذبح کر دو۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا لیکن کوئی انسان اٹھ ہی نہیں رہا، کوئی بھی صحابی نہیں یہ کام کر رہا۔ نبی علیہ السلام پریشانی کے عالم میں اپنے خیمے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خیمے کے اندر تھی، اس خیمے میں چلے گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ فرمایا پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں اپنی جانور ذبح کر لو، وہ جانور ذبح ہی نہیں کر رہے، تو مسئلہ تو یہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی نے ایک بڑا شاندار جواب دیا، اور ایک کہنے کے کام کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لحاظ سے ایک مشورہ دیا۔
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلاؤں؟ فرمایا ضرور بتلاؤ۔ فرمایا آپ اپنے جانور کو نحر کریں، دیکھنا صحابہ بھی آپ کے پیچھے سارے جانور ذبح کر دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانور کو ذبح کیا، نحر کیا اونٹ کو، تو صحابہ نے بھی اپنے جانوروں کو نحر کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے جب انسان کوئی بات کہے اور اس کے اوپر اپنا انسان کا عمل نہ ہو، لوگ حقیقت بات ہے وہ کام نہیں کرتے۔ جب انسان کا اپنا عمل ہو اور پھر لوگوں کے سامنے وہ دعوت رکھے، وہ بات رکھے، اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت پیدا کرتے ہوئے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس عمل کی فضیلت کو بڑھا دے گا اور لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو تو تم کام کرتے نہیں، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ فرمایا وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو اللہ سے، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ یہ دو بڑے اہم کام ہیں۔ اللہ کی مدد لینی ہو نا، اللہ کی مدد حاصل کرنی ہو، انسان صبر کر لے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ والصلاۃ، اور نماز، اس کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر میں تھے، مستدرک حاکم کے اندر حدیث آتی ہے، تو ان کو خبر دی گئی رستے کے اندر سفر میں کہ آپ کے گھر کوئی فوت ہو گیا ہے۔ تو وہ سواری سے نیچے اترے، انہوں نے 2 رکعت ادا کی۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے یہ کام کیا ہے، فوت کی ہوئی ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ میں نے تو اللہ سے مدد حاصل کی ہے، تو لہٰذا ہمیں مدد حاصل کرنی چاہیے صبر سے اور نماز سے۔ فرمایا وَإِنَّهَا، اور بے شک، لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں کے اوپر نہیں باری۔ یہ نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، نیکی کا کام کرتے ہوئے خود بھی نیک کام کرنا، فرمایا نیکی کی دعوت دیتے خود بھی اچھے عمل کرنا، یہ کسی کے اوپر باری نہیں۔ جو نیک کام کرنے والے ہیں، خشوع خضوع کرنے رکھنے والے ہیں، ان کے اوپر باری نہیں۔ ان لوگوں کے اوپر باری ہے جو خشوع خضوع قائم نہیں رکھتے، جو عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ الذین، وہ لوگ، آخری بات، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یہ جو الا علی الخاشعین ہے نا، ان لوگوں کے اوپر یہ چیز باری نہیں ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نماز کی پابندی کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، رمضان کے روزے رکھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، صدقہ خیرات کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے سے سوال کریں گے، اے میرے بندے، میں نے تمہیں سرداری نہیں دی تھی، میں نے تمہیں گھوڑے نہیں دیے تھے، میں نے تیرے لیے بیوی پیدا نہیں کی تھی، میں نے فلاں نعمت تمہیں عطا نہیں فرمائی تھی۔ اللہ آخر میں پوچھے گا، میرے بندے، کیا تیرے دل کے اندر یہ یقین اور تمنا تھی کہ تو اپنے رب سے ایک دن ملاقات کرے گا؟ وہ بندہ کہے گا، نہیں اللہ، میرے دل کے اندر یہ تمنا اور یقین نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو میرے ساتھ ملاقات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، تو نے مجھے بلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بلا دیا ہے۔ تو یہ جو خشوع خضوع کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کس کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ اپنے اللہ کی طرف۔ اس نے اجر دینا ہے، اسی نے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینی ہے، یہی ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ تو یہ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات کیے تھے، اللہ رب العالمین بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، جو میں نے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا تھا، اس عہد کو پورا کرو، اور وہ یہ ہے کہ تم قرآن پاک کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔
اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور جو سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑی بات ہم نے پڑھی ہے وہ نماز کے متعلق پڑھی ہے۔ آج میرے سارے بھائی عہد کریں اللہ سے، انشاءاللہ ہم روزانہ 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم نے انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے۔ یہ ترجمہ پڑھنے کا فائدہ بھی تب ہے جب ہم جو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ جو ہم پڑھیں قرآن پاک کے اندر، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔